بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب حبيب الله زما عزت مندو مشرانو کشرانو پٹھانو پنجابیوں، یہ کھاتا میں نے بہت محنت سے بنایا ہے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ایک سادہ کمپیوٹرز کھاتا ہے، عباسی اسٹیل سٹیٹمنٹ۔ اس میں کھاتا کمپنی کا، یعنی کہ کمپنی کا کاروبار پر کتنا بیلنس ہے، اور بنام کمپنی کسٹمر دکان کا اس پر کتنا بیلنس ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے نام پتہ، کمپنی کے نام پتہ۔ اس میں یہ لکھا ہے فون نمبر، اور جو بنام کسٹمر کمپنی ہوتا ہے بنام، ان کا اکاؤنٹ نمبر، ان کا موبائل نمبر، اور یہ چھوٹا سا مونوگرام ہے۔ یہ ویسٹ قبلہ کی طرف، ایسٹ مشرق کی طرف، اور نارتھ شمال کی طرف، اور ساؤتھ جنوب کی طرف۔ یہ فی الحال 4 زبانوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 زبان عربی ہے، نمبر 2 پشتو ہے، نمبر 3 انگریزی ہے، نمبر 4 اردو ہے، یعنی عربی، پختو، انگلش اور اردو۔ اس میں سب سے پہلے نمبر شمار ہے، جو عربی میں الرقم کہتے ہیں، انگریزی میں نمبر کہتے ہیں، اور اردو میں نمبر شمار کہتے ہیں، اور پشتو میں ترتیب بھی کسی کہتے ہیں۔ 1 سے لے کر 21 ہندسوں تک اس میں سطور ہے۔ اس میں 7 ایام اللیل عربی، وقت ورځ شپه ده تاریخ لیکل، بیا ڈے نائٹ ٹائم وقت دن رات اردو، بیا پدے پسې ده تاریخ، التاریخ عیسوی، تاریخ ہجری، پشتو میں نیٹا، تاریخ انگریزی، بکرمی، ہجری، اسلامی۔ انگریزی تاریخ اپنے جگہ پر کھڑا ہوتے ہیں، 1 سیکنڈ فرق نہ لیٹ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، یعنی جنوری سے لے کر دسمبر تک۔ بکرمی بھی ایسا ہے، یہ ہندو کا تاریخ ہے، اور انگریزی عیسوی تاریخ ہے، اور اسلامی تاریخ فرض کفایہ ہے۔ محرم سے لے کر اور عید الاضحیٰ تک یہ اسلامی مہینے ہیں، قابل احترام ہیں، یہ گھومتے ہیں۔ جیسا کبھی روزہ گرمیاں میں آتی ہے، کبھی خزان میں آتے ہے، کبھی بہار میں آتے ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، اسلامی تاریخ چل رہے ہے، گول ہے۔ اس طرح اس میں تاریخ لکھنا چاہیے۔ اس طرح جو مال جس کے ہاتھ پر گیا ہے یا وصول کیا ہے، بیدہ رقم الترسیل پلاس بل نمبر بائی ہینڈ، ہاتھ پر یا رسید نمبر، یا جو مال آتے ہیں بلڈی نمبر، یہ اس درمیان میں لکھا ہے۔ اس میں القدر، عربی میں شمار، عربی میں القدر، پشتو میں شمار لاڈ، انگریزی میں کوئٹی، اور اردو میں تعداد گیا، کتنا تعداد مال گیا۔ دوسرے میں القدر تعداد شمار راغے کوئٹی، یعنی 100 تعداد مال راغے۔
اس میں تفاصیل عربی وضاحت، پشتو اور انگریزی میں ڈسکرپشن اور اردو میں تفصیل. اس میں اشیاء کا تفصیل لکھے کہ یہ لوہا ہے یا ایلومینیم ہے یا آرمیچر ہے یا اسٹیل ہے یا ایس اسٹیل ہے یا ایم ایس اسٹیل ہے علی حاضی القیاس. اور جو دکانوں کا پائپ کا یا رسی کا یا جو فوڈس کا خوراک کا جو تفصیل ہے. اس میں الوزن، وزن عربی میں کیا ہے؟ الوزن یعنی پشتو میں وزن یا تول. اس میں کلو اور گرام نیچے لکھنا. انگریزی میں وائٹ اور کے جی اور جی بنے گرام. اور اردو میں وزن گرام ہوتے ہیں 1 سے لے کر 100 گرام تک ہوتے ہیں. 1 سے لے کر 5 گرام ہوتے ہیں جو حکماء اور سنار استعمال کرتے ہیں، یعنی کریانہ دکاندار استعمال کرتے ہیں. 1 گرام سے لے کر 5 گرام تک، 5 گرام سے لے کر 10 گرام، 10 گرام سے لے کر 25 گرام، 25 گرام سے لے کر 50 گرام، 50 گرام سے لے کر 75 گرام. اس کو چٹاکئی کہتے ہیں. چٹاکئی مطلب گفتگو کی بھائی. اور اس میں جب 100 گرام ہو جائے تو یہ 100 گرام بند ہوتے ہیں. اس طرح 300 گرام پاؤ ہوتے ہیں، اس کو پاؤ کہتے ہیں پشتو میں. اور 1 کلو میں 1 سیر میں، 1 سیر میں کلو میں جو 250 گرام، 250 گرام 4 پاؤ کچا ہوتے ہیں. اور جو پکا پاؤ ہوتے ہیں وہ 100 گرام جو ہے یہ 300 گرام مل کر 1 پاؤ بنتا ہے اور 4 پاؤ 1 سیر بنتا ہے. اور 4 سیر 1 دڑی بنتا ہے 5 کلو. اور 5 کلو 1 دڑی بنتا ہے. پھر 2 دڑی، 3 دڑی، 10 دڑی جو ہوتے ہیں، 10 دڑی یعنی 5 کلو، یہ 1 من ہوتے ہیں. پنجاب میں 37.324 من ہوتے ہیں. سوات میں 50 کے جی من ہوتے ہیں. 1000 کے جی 1 ٹن ہوتے ہیں. 1000 کے جی 1 ٹن ہوتے ہیں. اور مطلب 10 دڑی 50 1 من ہوتے ہیں. تو 100 دڑی جو ہے 1 ٹن ہوتے ہیں. 1 ٹن میں 1000 کے جی ہوتے ہیں. اس میں ٹوس کی بنیاد پر ایک لوہا 500 کے جی ہو، 300 ہو، 200 ہو، 100 ہو. اور جب سوزکی میں کتنے ٹن آتے ہیں؟ سوزکی میں مطلب 20 ٹن تو نہیں، 1 ٹن یا 2.5 ٹن، 1 ٹن یا 1.5 ٹن مال. ڈاٹسن میں تقریباً 2-3 ٹن اور مزدا میں تقریباً 4 ٹن اور ٹرک میں تقریباً 16 ٹن اور 10 ویلر میں 20 سے 30 ٹن اور 40 ٹن. اس میں اللہ پاک نے جہاز پیدا کیا. جہاز میں ٹنوں کے حساب سے مال آتے ہیں ہوائی جہاز میں. اس طرح جو دریاوی جہاز ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ٹن ہوتے ہیں. یہ انسان کے اٹھانے سے بہت زیادہ مطلب یہ ٹن ہوتے ہیں. ٹن جو ہوتے ہیں دریاوی جہاز کتنا ٹن ہوتے ہیں؟ جب یہ خراب ہو جائے اور کراچی کے ساحل پر آ جائے اور گیس اور آگ کے ذریعے ریزہ ہو جائے تو مہینے ٹائم لگتا ہے. تو یہ وزن کا حساب 1 گرام سے لے کر ٹنوں کے حساب تک، یعنی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. معمولی سی چیز سے جو ہوتے ہیں شر فساد بڑھتے ہیں. اس لیے قرآن کا
حکم ہے کہ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس سے بہت قوم ہلاک ہو گیا ہے۔ اس طرح یہ نرخ ہے۔ مثال کے طور پر تفصیل میں 500 فٹ رسہ ہو تو اس میں فی فٹ نرخ، عربی میں القیمت، پشتو میں نرخ دا 1 کلو، 1 کلو کا نرخ یا 1 فٹ کا نرخ یا 1 گز کا نرخ، پرائس ان کے جی فیٹی، اور نرخ فی کلو، فی فٹ، فی دانہ۔ پھر اس میں ڈیبٹ آتے ہیں، الثمن المحصول، عربی سلام دیا، یہ آپ نے ڈیبٹ کیا، ایک چیز دیا، روپئی دے چالور کرے، ڈیبٹ یعنی دا خپل طرف دے یو مال چالولے کو، دا دے ڈیبٹ کو، اردو میں، انگریزی میں پیمنٹ سینٹ، اور عربی اردو میں ڈیبٹ مطلب یہ رقم دیا، سامان دیا، رقم دیا، پیسہ دیا۔ اس کے ساتھ یہ آ رہی ہے کریڈٹ۔ کریڈٹ کا مقصد ہے کہ جب آپ کو دوسری جگہ سے وصول ہو جائے، آپ کا کسی پر قرضہ ہو، یا آپ کو کوئی قرض رقم دے دے، یا آپ کو کمپنی سے رقم آ جائے، اس کو کریڈٹ کہتے ہیں۔ یعنی رقم لیا، سامان لیا، پیسہ لیا، روپے لیا۔ آپ نے اگر حرام پیسہ لیا، حرام سوچ آئے گا، اگر آپ نے حرام لیا تو حرام سوچ ہوگا۔ کریڈٹ۔ پھر اس میں بقیہ اسم موسیٰ دعا لیا، دام ڈیبٹ، یہ بھی ڈیبٹ۔ بقایا پنم دا کارخانے، پنم دا کسٹمر، پنم دا گاہک، بیلنس ان کمپنی ڈیبٹ، کمپنی تا چتا سمرا ڈیبٹ والے گو، مال دے والے گو، سپلائی دے وکڑا، انہیں آگا لتا پیسے والے گلے، کسٹمر لدے، نو بقایا بنام فیکٹری، قرضہ، اینڈ کمپنی، کسٹمر، سٹاکس، پارٹی، فلان، نو تا چا سمرا روپے ورکے ڈیبٹ داتا ورکے، داستا بیلنس ان کمپنی ان کسٹمر، دا پا دیستا بقاشو۔ پھر اس میں دوسری چیز جو ہے بقایا بنام دکان، عربی میں اس میں بقیہ اس میں دکان، دعا دیا، دعا لیا، کریڈٹ۔ بقایا پاتی روپئی پنم دا دکان، بیلنس ان شاپ، کریڈٹ۔ بقایا بنام دکان، سامان لیا، قرضہ لیا، پیسہ لیا، روپیہ لیا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر کوئی غریب ہو تو وہ پہلے کریڈٹ استعمال کرے گا، وصولی کرے گا، آگے جائے گا، وہ آگے ڈیبٹ کرے گا، مال آئے گا، تو اس کو جنرل آرڈر سپلائزر کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ مالی اعتبار سے برابر ہو تو آپ ڈیبٹ کرے گا۔ ڈیبٹ مطلب آپ ادھار مال غریبوں کو دے گا، پھر وہ اگرائی کی سسٹم نے آپ کو کریڈٹ کرے گا۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جب 21 دن یا ماہ پورا ہو جائے، ماہوار ٹوٹل ڈیبٹ آپ نے کتنا کیا ہے یا کریڈٹ کتنا کیا ہے، جب آپ نے مثال کے طور پر 1,50,000 کا ڈیبٹ کیا ہے اور آپ کو وصولی 1,00,000 ہوا ہے، تو پھر آپ کا بیلنس بقایا بنام فیکٹری 50,000 ہو گیا، اور بقایا بنام دکان کوئی نہیں۔ دکان کے لیے دوسرے سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں جو اوپر سے مال لیتے ہیں، فیکٹری سے، دکاندار سے، یا کسی ڈیلر سے، یا کسی آدمی سے، تو ان کا دکان پر یہ ایک بقایا ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کریڈٹ، ان سے کریڈٹ۔ پھر جب وہ ڈیبٹ ہو جائے اور کریڈٹ آ جائے تو بیلنس رہ گیا، مثال کے طور پر 50,000۔ جب یہ 50,000 رہ گیا، اس کے وصولی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ پھر
مہینہ پورا ہو جائے فرام ڈیٹ ٹو ڈیٹ کہ میں نے اتنی تاریخ سے، مثال طور پر آج 25 تاریخ ہے اور 1 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک میں نے کتنا کریڈٹ کیا ہے یا کتنا ڈیبٹ کیا ہے، اس کے چیکنگ کا اختیار یہ چیف ایگزیکٹو کو ہوتا ہے، جو سارے کاروبار کے ان کے زیر اندر ہوتے ہیں، جو ان کے ذمہ منیجر ہوتے ہیں، ان کے ذمہ آپریٹر ہوتے ہیں اور اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، فورمین ہوتے ہیں، تو وہ یہ چیک کرے گا۔ اس کے ساتھ سائنس 30 مئی 1977 ادارے کی بنیاد کہ یہ کس سن میں قائم ہوا ہے، کہ یہ اعتبار شدہ ہے یا گن کھپ لوگ ہیں یا فضول لوگ ہیں یا ڈرامہ باز لوگ ہیں۔ اس میں جب ٹوٹل کریڈٹ جمع ہو جائے یا ڈیبٹ ہو جائے، جب کریڈٹ وصولی جمع ہو جائے اور جو مال اور آگے ڈیبٹ ہو جائے، بقایا بیلنس کہ بھائی میرے مہینے میں اتنا ڈیبٹ ہوا، اتنا کریڈٹ ہوا، اتنا بیلنس ہوا، اتنا منافع ہوا۔ ابھی اس میں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا، مطلب اس میں اپنا رقم کاروبار میں بند کرے گا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ماہوار اتنا ڈیبٹ ہو گیا، اتنا کریڈٹ ہو گیا۔ جو ڈیبٹ مثال کے طور پر ایک چیز 1 لاکھ روپے پر مل گیا ہے، اس میں 10,000 منافع ہے۔ 10,000 منافع میں جو دکان کے مزدور، بجلی کا بل، فون کا خرچہ، مزدوروں کا خرچہ، کھانے پکانے کا خرچہ اور دکان سے وابستہ بزنس مین ہے جو کاروبار کی بنیاد پر آتے ہیں، ان کے خرچات ہوتے ہیں۔ اس میں غریب لوگ صدقات کے لیے آتے ہیں، اس میں یہ اپنی دکان کی طرف سے ہوتے ہیں یا زکوٰۃ کا معاملات ہوتے ہیں۔ جب یہ 1 لاکھ مثال کے طور پر 10,000 کمائے اور اس سے خرچہ نکل جائے اور ماہوار مہینے میں مثال 10 لاکھ کا مال گیا، اس میں کتنا منافع ہوا؟ اگر 5,000 منافع ہوا تو 50,000 آپ کو بچ گیا۔ اگر کم ہو گیا 20,000 بن گیا 30,000۔ تو نفع نقصان کاروبار کے جز ہے۔ جو کوئی نفع مانگتے ہیں اور نقصان نہیں مانتے تو اس کو سود خور کہتے ہیں، اور جو ٹائم کی بنیاد پر مہنگا مال دیتے ہیں اس کو انڈر فلی کہتے ہیں۔ جو مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر 1 لاکھ کا چیز 2 لاکھ پر دیتے، 1.50 ہوتے، اس کو انڈر فلی کہتے ہیں۔ اپنے کام کو توجہ کہہ دو۔ تو اس حوالے سے جو انویسٹمنٹ ہوتے ہیں کہ جب رقم کماتے ہیں لاکھوں میں، ہر آدمی اس کا دوست ہوتے ہیں، لیکن جب کاروبار نقصان پر آتے ہیں تو لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، نقصان نہیں مانتے۔ تو ایک غریب مولوی صاحب نے قرآن کا ترجمہ کر رہے تھے کہ مکہ کے مشرکین یا اس دور میں سود ہو رہا تھا، تو اللہ پاک کا امر آیا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کے مال رقم واپس کر دو اور سود ان کو نہ دے۔ مطلب جس کا رقم جس ادارے میں بند ہو، وہ جو ادھار گیا ہے اس کے نکلنے تک صبر کرے، اپنا رقم لے۔ لیکن جو لاکھ روپے کمائی تھا اس میں آپ دوست تھے، ابھی 20,000 میں یا 30,000 میں اپنا رقم لے لو،
کیونکہ مثال بطور 2-3 سال 4 سال سے پی ٹی آئی کے دوری حکومت میں سوات کے 50 پلانٹ بند تھے۔ اس طرح اور کاروبار ریسٹورنٹ کا، اس طرح کریانے کا، اس طرح ہارڈ ویئر وارشل قابلے کا اور اس طرح سریا فاؤنڈیشن کا، اس طرح گارڈر کا، اس طرح ٹی آئرن کا، اس طرح اینگل کا، اور اس طرح جو ہماری سیاسی کام پل ہوتے ہیں یا این جی اوز ہوتے ہیں جو ندی کے اوپر لوہے کے رسہ سے جو پل بنواتے ہیں، برج بنواتے ہیں، یہ کاروبار اس حکومت میں بنتے چوروں کے ٹولنگ کے خلاف بلوا ہو گئے۔ لیکن اگر ایک کام نہیں کر سکتے تو کیوں حکومت کے پاس جاتے ہیں؟ آپ نے کس چور کو سزا دیا؟ اپنی جان قربانی کرو، سب سے پہلے چور پکڑو، سزا دو، پھر بتاؤ کہ میں نے چوروں کو ختم کیا۔ لیکن ایک ڈرامہ بن گیا، مسلمانوں کی عزت کے پیچھے لگ گیا، اور اتنا بے حیائی، اتنا گمراہی، اتنا بے شرمی، اور اتنا فساد، اتنا زنا، اتنا لوٹی، موبائل بڑھ گیا، کاروبار بڑھ گیا، سب کچھ خراب ہو گیا۔ لہٰذا اپنے اپنے کام، اپنے ڈیوٹی پر توجہ دو اور آخرت کو متوجہ دو، اور دعوت تبلیغ میں عمر وقت لگائیے اور پیر طریقت کے ساتھ جائے، اپنے دل کو وظائف کے ذریعے روشن کرے اور قرآن کو وقت دے، احادیث کو وقت دے۔ ایک بار موت آنے والا ہے، وہ چیز درکار ہوگا، وہ علم درکار ہوگا، وہ رزق حلال درکار ہوگا جو دنیا میں رہ گئے۔ اگر حرام مال ہے تو یہ فتنہ ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں اس کے لیے یہ جو ہوتے ہیں، یہ ایک مال جمع کرنا جو ہے، یہ تو قارون کا کسب تھا کہ اس نے مال جمع کیا اور زمین کے اندر چلا گیا، اور زمین میں کیا ہو گیا؟ سارا مال ان کے سر پر آ گیا اور چلا گیا۔ لہٰذا مہربانی اپنے کاروبار کو توجہ دو اور آخرت کو متوجہ ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔